بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان 18-20 معنی میں خلاصہ کرتا ہوا 3 عمدہ ترین، مشہور ترین، غالب ترین، زیادہ تر جن 3 معنی پر بات ہوئی ہے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ مولا کا ایک معنی لیے ہیں بعض احباب نے، بعض افراد نے، دوست کے دوست۔ کہنے لگے نبی فرما رہے تھے میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چلتے ہیں آگے۔ دوسرے معنی مولا کے یہ ہیں کہ نبی یہ فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا ناصر اور مددگار ہوں علی اس کا ناصر ہے۔ یہ دوسرے معنی۔ تیسرے معنی لیے گئے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ یعنی مولا کا تیسرا معنی حاکم ہونے کے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اجداد نے بڑی محنتیں کی ہیں، خون دیا ہے، جانیں دی ہیں، وقت لگایا ہے، پیسہ دیا ہے۔ یہ مسنگ پرسنز کی فیملیاں بیٹھی ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسی لیے کوئی شبہ ہے اداروں کو کہ یہ کوئی مولا کا کام کرتے ہیں، یہ مولائیوں کا کام کرتے ہیں، یہ مولائیوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ جہاد ہے نا، یہ جدوجہد ہے نا، یہ قربانی ہے نا جو دی جا رہی ہے، اور آبا و اجداد سے ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ چوک پر بیٹھ کر مجلس کرنا، یہ روڈ پر نکل کے ماتم کرنا، آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں، اور نظریہ یہی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے یہ ہر زمانے میں کانوں میں رس ڈالنا ہے کہ علی ہمارا حاکم ہے۔ اور جو اس نظریے سے خفا ہیں اور ان کو اس نظریے سے کچھ تکلیف ہے اور نقصان ہے، وہ یقیناً پھر آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ اس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، مصائب کا بھی سامنا آپ کو ہوگا۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، نظریات کی جنگ ہے۔ مجھے پاکستان کے 2 نظریوں پر تو بات کسی اور موقع پہ کرنی چاہیے، مگر اسلام کے بھی تو 2 ہی نظریے ہیں۔ اسلام بھی 2 نظریاتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ 2 نظریات کا مسئلہ ہے، 2 قومی نظریاتی مسئلہ ہے۔ ہم ایک نظریات لے کر چل رہے ہیں، ایک نظریہ لے کر چل رہے ہیں، کوئی اور اس کا مخالف بھی ہے۔ میں کل کی مجلس میں کچھ اہم باتیں آپ سے کروں گا، صبح کی مجلس میں، اور کچھ باتیں ہونی ہیں قومی حوالے سے بھی، اور اپنے مضمون کو بھی ایک منزل دوں گا۔ اور اس میں جو ایک بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ عزاداری کے حوالے سے جو نئے انداز سے کچھ قانون سازیاں، کچھ چیزیں تحریر میں لائی جا رہی ہیں، ان پر گفتگو ہونا چاہیے، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، معاذ اللہ معاف کیجیے گا، یہ جانور نہیں ہیں، یہ صاحب شعور لوگ ہیں، یہ باشعور بافہم لوگ ہیں، اس ملک کے بانیان بھی ہیں، اس ملک کے محافظین بھی ہیں، اس ملک کو مکمل چلانے اور بنانے والے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 6 لوگ بیٹھ کر کوئی قانون پاس کریں گے اور ہم جو ہے وہ سمن بکمن آپ کی بات کو سن لیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے۔ جی، ہم نے اگر کسی کے ساتھ حمایت اور کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ ہماری گردن پہ ہی تلوار رکھ دو تم۔ جی، تو یہ جو اس دفعہ جو تحریریں لائی گئی ہیں وہ قابل مذمت ہیں، وہ بہت افسوسناک باتیں ہیں جو عزاداری کے حوالے سے۔ بھائی مل کے جواب دے دیجئے۔ بلند تر صلوات دیا کریں گا، اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر۔ تو بہرحال یہ جہاد ہے، اسے جاری رکھیے جہاں تک خون کا آخری قطرہ ہے، آپ اس پہ باقی رہیں گے۔ اور جنہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف کیا ہے، ہمیں اعتراض کس بات کے اوپر ہے، اور تفصیل سے، نسبتاً تفصیل سے کل تھوڑی سی بات ہوگی۔ اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں عزیزو کہ یہ تینوں معنی، ایک معنی ناصر، دوسری معنی دوست، تیسرا حاکم، آپ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے
بار بار نعرہ حیدری کا نتیجہ ہے، بار بار یا علی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مبلغ یہ کہنے پر آمادہ ہے کہ شیعہ جس معنی میں مولا کہتے ہیں وہی معنی ٹھیک ہے۔ حقائق کھلتے ہیں جب آپ جد و جہد کرتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ توجہ دلاتے ہیں، حقائق روشن ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ پہلے غلط تھے اور آج صحیح ہو گئے، نہیں، توجہ نہیں تھی، بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ آپ کی میری بھی نہیں ہوتی، ہم توجہ کرتے ہیں کسی کے دلانے پر، یا آپ کی عزاداری، یا آپ کا ماتم، یا آپ کا جلوس، یا آپ کا علم توجہ دلا رہا ہے، تاریخ ہے متوجہ، اور انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، انسان ہے ہی نسیان سے، یہ صبح سی کی بات شام کو بھول جاتا ہے، تو بار بار مجلس اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ بھولنے نہ پائیں، مسلسل ایک یاد آوری کا، مسلسل ایک دہرائی کا سلسلہ جاری رہے۔ یہاں مولا حاکم کے معنی میں، قرآن میں ان تینوں معنی پر آیات موجود ہیں، یہ تینوں معنی مولا کے باب میں غلط نہیں ہے، یعنی مولا کے معنی دوست قرآن میں آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو چاہنے والے ہیں، نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے، نہ ان پہ حزن طاری ہوتا ہے۔ یہ دوست کے معنی میں قرآن میں لفظ مولا آیا ہے، اللہ کے دوست، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت دوستی کی بنیاد پر۔ جی، اس معنی میں آیا ہے قرآن میں۔ دوسرا معنی ہے ناصر کے، ان تظاہر علیہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی کو اپنے روب میں لانے کی کوشش کی، سورہ تحریم ہے بھائی، مجھے کچھ نہیں کہیے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں جی، نبی کی دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں قرآن نے پکار کے کہا سورہ تحریم میں کہ ان زغت قلوبکما، اگر ان تتوب علیہ، اگر تم نے توبہ بھی کر لی پھر بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے۔ مجھے نہیں تفصیل میں جانا کہ وہ دو بیویاں کون ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، جو قاریان قرآن ہیں، ان سے پوچھوں گا وہ دو بیویاں کون ہیں جی۔ اور اگر ان تظاہرہ، تثنیہ کا صیغہ ہے، ان تظاہرہ علیہ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پر چڑھائی کی، روب ڈالنے کی کوشش کی، اونچے آوازوں میں بات کرنا شروع کی، تو جان لو فإن اللہ مولاہ، اللہ نبی کا مددگار ہے، ان اللہ مولاہ، نبی کا مددگار اللہ ہے، وہ جبریل وہ صالح المومنین، اور جبریل نبی کی مدد کرے گا، اور مومنین میں جو سب سے زیادہ صالح ہے وہ نبی کا مدد کرتا رہے گا۔ میں تو وہ صالح المومنین کون ہے؟ وہ صالح المومنین جو نبی کا مددگار ہے۔ نبی کا مددگار علی ہو جائے تو عین قرآن، عین دین، عین اسلام، اور میں اگر مولا علی سے مدد مانگ لوں، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے صالح المومنین۔ یہ ناصر کے معنی میں قرآن میں لفظ ولی، لفظ مولا آیا ہے جی، توجہ کی آپ نے عزیزان گرامی۔ اللہ مولا، یہ کبھی دوست کے معنی میں، کبھی حاکم کے معنی میں۔ اب آ جائیے سورہ مبارکہ معاہدہ کی 55ویں آیت، جس میں مولا کے معنی
حاکم کے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا حاکم اللہ ہے، رسول ہے، وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی تو تینوں معنیاں ہیں. اب مولانا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ قرآن مجید میں مولا کے ایک معنی ناصر کے ہیں، قرآن مجید میں مولا کے ایک معنی حاکم کے ہیں، ایک معنی دوست کے ہیں. غدیر میں کون سا معنی مراد لیں گے؟ نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، وقار بھائی، نوابین آ رہے تھے شادی میں شرکت کرنے کے لیے. ہر آنے والے نواب کے سامنے، ہر آنے والے مہمان کے سامنے نواب صاحب انار پیش کرتے تھے اور اپنے نوکر کو آواز لگاتے تھے انار لے کر آؤ پذیرائی کے لیے، اور نوکر دوڑا دوڑا جاتا تھا اور انار لے کر آتا تھا. جب سارے مہمان آ گئے، بارات چڑھنے لگی، دولہا میاں بیٹھنے لگے ہاتھی کے اوپر اور سب آمادہ ہو گئے، تو نواب صاحب نے آواز لگائی غلام محمد انار لے کر آؤ. وہ گیا اور جلنے والا انار لے کر آ گیا. دسترخوان پہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کھانے والے لاؤ، اور بارات چڑھتے وقت کسی نے نہیں کہا تھا کہ جلانے والا لاؤ. ایک نوکر کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے ہوئے کون سا انار آتا ہے. مسلمان کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کس معنی میں مولا کہہ رہے ہیں. اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے انتظامات کے ساتھ کون سے معنی مراد لیں گے؟ اور پھر سرکار نے، میں نبی پر قربان، نبی کی جوتیوں پہ قربان، سرکار نے ایک لمحہ بھی فرو گزاشت نہیں رکھا ہے، کسی الجھن کا لمحہ نہیں چھوڑا سرکار نے. سرکار نے جیسے ہی فرمایا نا الستو اولا، توجہ چاہوں گا، الستو اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اگر سرکار نے یہ جملہ کہہ کے فوراً کہہ دیا ہوتا نا من کنت مولا، تو شاید کوئی کہتا ہم نے تو سنا ہی نہیں. عجیب رنگ ہے غدیر کے میدان میں. ہر کچھ فاصلے پر ایک بلندی پر ایک صحابی کھڑا ہے، نبی کی بات سنتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، آگے والوں سے پوچھتا ہے سن لیا، پھر وہ آگے بڑھاتا ہے، آگے والوں سے پوچھتا ہے سن لیا. 1.5 لاکھ کے مجمع نے جب تک سن نہیں لیا کہ کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا، جب سب نے کہہ دیا کہ آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، پھر فرمایا میں علی کو مولا بنا رہا ہوں. جیسا میں تمہارا حاکم ہوں ایسا علی تمہارا حاکم. اب بولی. ایک اور آیت لے لیجئے سورہ احزاب کی. النبی اولا، وقت کم ہے میرے پاس، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہمارا نبی مومنین پر اولا حاکم ہے، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. اس معنی میں سرکار نے مولا علی کو مولا کہا. طاعتہ طاعتی، حبہ حبی، حربہ حربی، سلمہ سلمی. 200 سے زیادہ جگہ پر نبی مکرم نے مولا کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اس کی اطاعت میری اطاعت، اس سے لڑائی مجھ سے لڑائی، اس سے پیار مجھ سے پیار. جی اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ اولا ہے علی، افضل ہے علی؟ تمام انسانیت میں بعد از مصطفیٰ سب سے عظیم مقام سرکار مرتبیت مولا مرتضیٰ کا ہے. عزیزو، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور اعلان غدیر تک کوئی ایک دن نہیں گزرا جو علی کے بغیر گزرا. دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے وعدہ کیا تھا کہ میں ساتھ دوں گا،
اور نبی نے وعدہ کیا تھا جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ 23 برس تک علی نے وعدے کی وفا کی، غدیر میں نبی نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اعلان ولایت علی کر کے۔ اور جس علی کو نبی نے ہم پر مولا قرار دیا ہے، حق بھی اسی کا ہے۔ بھئی ایک روایت ہوتی ہے، دقت چاہوں گا، ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے۔ جی اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔